جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ اب آپ اسی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جو ہمارا مقصد گیارہ شریف کا جو پروگرام سجانا ہے، مل بیٹھنا ہے، وہ دراصل یہ ہے کہ حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کر دکھایا اس پر عمل کر کے وہ کر کے دکھایا جائے۔ وہ کیسے کہ حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو، یعنی کہ چاند کی 11 کو، آپ ایک محفل کو سجاتے، سجا کر وہاں پر اللہ کا قرآن بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھتے تھے۔ اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتے، محبوب علی نبی جینا علیہ السلام کا فرمان پڑھ کے سناتے تھے، اور لوگوں کے دلوں کو منور معطر مطہر فرماتے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے، اور پھر جو تبرک نصیب کا ہوتا وہ مل جاتا، اور جو ہے وہ باقی صبر کا دامن جو ہے وہ تھام لیتے۔ اور کیف جو ہے وہ حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے کرامت بھی ہے کہ لنگر میں جو ہے وہ کمی نہیں واقع ہوتی تھی، بلکہ جتنا ہوتا تھا اس سے بھی زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ مقصد تھا، نیت تھی۔ اور اگر آج ہم بھی مقصد اور نیت وہ لیں تو پھر جو ہے وہ کمی کسی چیز میں واقع نہیں ہوتی، نہ پریشانیوں والا معاملہ جو ہے کوئی ایسا ہوتا ہے، اور نہ جو ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف والا کوئی معاملہ ہوتا ہے، پھر سب خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ آئیے کہ جو آج کا پروگرام کی آیت کریمہ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب علی نبی جینا علیہ السلام کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب یہ جو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے، یہ ابدی بلند فرمایا ہے، تا قیامت تک جیسے ہی امتیں آتی رہیں گی، لوگ آتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھتی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ بلند جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام فرمانا ہے، تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی شان کو، محبوب کی عظمت کو، محبوب کی رفعت کو، محبوب کی بلندی کو جگہ جگہ پر نمایاں فرمایا ہے، جس میں یہ بھی آیت کریمہ شامل ہے۔ تو قرآن تو پھر قرآن ہوا نا عظمت والا، اس کی تو شان ہی اعلیٰ ہے، اس کی تو جو ہے وہ عظمت ہی اعلیٰ ہے، اس اعلیٰ سے بھی اعلیٰ محبوب علی نبی جینا علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ تو باب اسی وقار تو قرآن جو ہے، اگر ہم قرآن سے ہی جو ہے وہ محبت کر لیں، اگر ہم قرآن کو ہی جو ہے وہ تھام لیں، اگر ہم قرآن کو ہی جو ہے سینے سے لگا لیں اور محبت اس سے کریں اور اسے پڑھیں، ثواب بھی ہے۔ کیونکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علی نبی جینا علیہ السلام کی اداؤں کو اس میں ذکر فرمایا ہے۔ اگر محبوب نے جو ہے وہ کالی کملی اوڑھی ہے تو اللہ نے قرآن فرما دیا ہے کہ یا ایھا المزمل۔ اگر محبوب نے کمبل اوڑھا ہے تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ یا ایھا المدثر۔ اگر محبوب چلے ہیں تو اللہ نے قرآن فرما دیا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔
محبوب نے اپنا چہرہ انور مبارک ظاہر فرمایا ہے تو اللہ نے قسم اٹھا دی ہے والضحیٰ، محبوب نے اپنی زلفوں کو ہلایا ہے تو اللہ نے فرما دیا ہے واللیل اذا سجا۔ ٹھیک ہے، ہر ادا۔ تو لہذا آئیے قرآن سے محبت کیجئے، قرآن کو اٹھائیے، قرآن کو پڑھیے اور قرآن کو سینے سے لگائیے اور قرآن کی برکت حاصل کیجئے۔ بچوں کو بھی قرآن کے لیے جو ہے وہ بھیجیں، اپنے گھروں میں بھی قرآن پڑھنے کا اہتمام کیجئے، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو قرآن کا درس دیں، قرآن کو پڑھنے کی جو ہے وہ انہیں کہیں کہ قرآن پڑھو۔ آج جو ہے دیگر جو ہے وہ مذاہب کے لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن پاک کی جو ہے وہ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ ہر جگہ پر ہر دوسرے دن، 10ویں دن، مہینے میں، سال میں کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے اور وہ عیسائی ہو کر، یہودی ہو کر، غیر مذہب ہو کے قرآن کی توہین کرتا ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر، قرآن والے ہو کر، نبی کا جو ہے وہ فرمان جو ہے وہ پڑھنے والے ہو کر قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں؟ وجہ کیسے کہ اگر گھروں میں قرآن پاک ہے تو سالوں سال موجود ہے، کوئی جو ہے وہ اسے اٹھا کے پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ اگر مسجد میں جو ہے وہ 300 یا 400 قرآن پاک پڑھا ہے تو وہ پڑھا ہے، نئے 5-10 اور آ جائیں گے کہ جو ہے وہ بیچنے والا آئے گا تو وہ بتائے گا کہ اگر قرآن پاک لے کر مسجد میں رکھو گے تو تمہارا خامن ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری ساس ٹھیک ہو جائے گی، تمہارا جو ہے وہ بیٹا تمہارا بن جائے گا، تمہاری نو فلاں ہو جائے گی، تمہاری بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا۔ وہ عورتیں یا وہ مرد جو ہے وہ 5-5، 10-10 قرآن پاک اٹھائیں گے اور آ کر مسجد میں رکھ دیں گے۔ وہ 300، 400، 1000 قرآن پاک اپنی مسجد میں ہو جائے گا، 1000 سے بھی اوپر۔ اور کبھی دل میں جو ہے وہ دیکھیں، کبھی جھانکیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے میں سے کتنے بھائی جو ہے وہ قرآن پاک اٹھا کے پڑھ رہے ہیں۔ ظہر کی نماز جب ہوگی تو دیکھیے کہ قرآن پاک کتنے پڑھنے والے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ عصر ہوگی دیکھیے کتنے پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں۔ مغرب ہوگی دیکھیے کتنے پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں۔ عشاء ہوگی دیکھیے کتنے پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے جو ہے وہ چک میں کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ڈبے لگے ہوئے ہیں مقدس اوراق کے، اس میں قرآن پاک جو ہے نمایاں ملتے ہیں موجود، اور ڈبے نیچے سے پھٹے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کے جو ہے وہ اوراق نیچے پڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں 203 مرتبہ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ اٹھوائے ہیں پورے چک کے۔ بے ادبی ہو رہی ہے، کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ کیا ہمیں چلتے پھرتے یہ چوکوں چوراہوں کے اوپر کیا ہماری نظروں کے سامنے یہ ڈبے نہیں آتے؟ تو کیا کبھی ہم نے یہ جسارت کی کہ ہم ایک شاپر لے لیں بڑا اور اس ڈبے کو خالی کر کے مسجد میں آ کر کسی جگہ کے اوپر رکھ دیں، یا قاری صاحب سے پوچھ لیں قاری صاحب مقدس اوراق کا کوئی گٹو وغیرہ، کوئی کوڑا وغیرہ ادھر موجود ہے تو یہ فلاں جگہ سے ہم لے کے آئے ہیں، اسے شامل کر لیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو بڑے جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ کہنا یہی ہے کہ نہیں ہوا۔ کیا یہ بے حرمتی ہمارے سامنے نہیں ہو رہی ہمارے قرآن پاک کی، مقدس اوراق کی؟ تو ہمیں گیلا عیسائیوں سے کیا، ہمیں گیلا یہودیوں سے کیا، ہمیں گیلا جو ہے وہ بد مذہبوں سے کیا؟ ہمیں گیلا تو اپنوں آپ سے ہے، اپنے سے ہے کہ میں گھر میں جاتا بھی ہوں نماز پڑھ کے، میں دیکھتا ہوں میرے گھر کے اندر 8 افراد ہیں تو ایک قرآن میرے گھر میں موجود ہے، تو لیکن وہ 8 کے 8 جو ہے اپنی مصروفیات میں نظر آتے ہیں اور وہ ایک کا ایک قرآن بھی وہ سامنے بند کا بند پڑا ہے۔ کیا اس وقت تکلیف نہیں ہوتی؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیجئے اور قرآن سے محبت کیجئے، قرآن کو پڑھیے، قرآن سے دل لگائیے۔ آج کی محفل کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے، ہمارا درد بھی یہی ہے، ہمارا پیغام بھی یہی ہے کہ خدارا قرآن سے محبت کیجئے۔ جو مقدس اوراق
جو ہے وہ نظر آئے وہ اسے جو ہے وہ اٹھائیے، اس سے محبت کیجئے، صاف کیجئے۔ دیکھیں بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف بسم اللہ کا ٹکڑا اٹھایا تھا، چوما تھا اور اسے اونچی جگہ پر رکھا تھا یا خود نگل لیا تھا، دونوں میں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرابی کو شرابی نہ رہنے دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اب ایک شخص تو بزرگ تھا، اس نے بتایا لوگوں کو کہ قرآن پڑھیں اور اس سے دل کا زنگ اتر جائے گا، جس کا دل کا زنگ اتر گیا وہ بڑا ایمان والا بن جائے گا، تقوی والا بن جائے گا۔ اب ایک نوجوان نے سن لی یہ بات، اس نے کہا کہ اگر جو ہے وہ لوہے کے اوپر جو ہے وہ زنگ لگ جائے تو ریگ مال کی ضرورت ہوتی ہے، ریگ مال جو ہے وہ لگاتے ہیں تو لوہا صاف ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طرح جو ہے وہ چاندی کے اوپر لگے یا سونے کے اوپر لگے، اس کو دھونے کا زنگ اتارنے کا طریقہ الگ ہے، تیزاب کی ضرورت ہوگی، دیگر چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ کیسے ہوئی کہ دل اندر ہے، گوشت ہے، پھر جو ہے وہ ہڈیاں ہیں، اس ہڈیوں کے ڈھانچوں میں ایک جو ہے وہ لوتھڑا ہے دل کا، وہ زنگ آلود ہو تو وہ کیسے اس کا زنگ اتر سکتا ہے؟ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے زنگ اتر جاتا ہے۔ وہ یہ خیال لے کر چل پڑتا ہے، یہ متلاشی ہوتا ہے اسی سوال کا، یہ کہاں سے مجھے جواب ملے۔ جب چلتا ہے تو ایک دریا کے کنارے کے ساتھ ایک بزرگ سفید ریش بالوں والا جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی مولوی نہیں بتائے گا، مجھے کوئی جو ہے وہ علاقے کا کوئی بندہ جو ہے وہ معزز نہیں بتا سکتا، میرے جواب اس کو نہیں دے سکتا۔ لہذا یہ جو بابا اللہ کی لو لگا رکھی ہے، جس نے اللہ اللہ جو کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اسی سے مجھے جواب مل جائے۔ تو بس یہ بات مکمل کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں کہ وہ شخص نوجوان بابا جی کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے بابا جی میں نے سنا ہے قرآن کو پڑھنے سے، قرآن سے محبت کرنے سے، قرآن کو سینے سے لگانے سے، قرآن کو چومنے سے کیا جو ہے وہ دل کا زنگ ختم ہو جاتا ہے؟ بابا جی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مستی میں ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے بابا جی جو اللہ اللہ کی ضرب لگا رہا ہے میری بات کو نہ سنا ہو۔ پھر عرض کرتا ہے بابا جی یہ قرآن پڑھنے سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، بابا جی پھر اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہو سکتا نہ سنا ہو۔ تیسری مرتبہ اپنا لہجہ تبدیل کر کے کہا بابا جی میں سفر کر کے آیا ہوں، پوچھ رہا ہوں کیا قرآن پڑھنے سے دل کا زنگ اترتا ہے؟ جب اس نے لہجہ چینج کیا، بابا جی نے فرمایا پہلے ایسا کر، وہ نکر میں جو بالٹی پڑی ہے نا وہ لے جا، اسے خالی کر کے یہ ساتھ جو دریا بہ رہا ہے اس سے پانی بھر کے لا۔ اس نے کہا کہ بزرگ ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہوگی۔ اس نے وہ نکر سے بالٹی اٹھانے لگا تو دیکھا کالے کوئلے جو ہے وہ اس بالٹی میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے بالٹی پلٹی، کوئلے کو جو ہے وہ پلٹا اور جا کر پانی بھرا، پانی بھر کے جب واپس آنے لگا تو وہ پانی جو ہے وہ سارا کا سارا ڈل جاتا ہے، کیونکہ نیچے سے بالٹی میں سوراخ تھا۔ جب پہنچا پانی نہیں ہے، عرض کی بابا جی پانی بھر کے آ رہا تھا، پانی سارا ختم ہو گیا ہے، سوراخ ہے۔ فرمایا جاؤ دوبارہ بھر کے آؤ، دوبارہ بھر کے آیا، سوراخ تھا ختم۔ پانی پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، اب بار بار بابا جی اس کے چکر لگوا رہے ہیں، جاؤ پانی بھر کے لاؤ، پھر جاؤ پھر جاؤ۔ اب جب 6-7 مرتبہ 8 مرتبہ جب جاتا ہے آتا ہے تو پھر فوراً کہتا ہے بابا جی عجیب بات ہے، اگر میرے سوال کا جواب نہیں آتا تو نہ دو، مجھے تنگ تو نہ کرو نا۔ آپ نے فرمایا اب ایسا کر، جو بالٹی تیرے ہاتھ میں ہے اسی میں نظر دوڑا، جب تو نے اٹھایا تھا اس بالٹی کو تو اس کا کلر کیسا تھا؟ فرمایا بابا جی جب میں نے اس کو اٹھایا اس کے اندر کیونکہ کالے کوئلے تھے، کیونکہ اس نے صحبت اختیار کی ہوئی تھی کوئلوں کی، کالی چیزوں کی اس نے صحبت اختیار کی، یہ خود کالی ہو گئی تھی۔ جب میں پانی لے کر آیا ایک مرتبہ، پانی اس سے نکل گیا، اس کا رنگ کچھ بہتر ہو گیا، پھر کچھ بہتر ہوا، پھر بہتر ہوا، پھر بہتر ہوا۔ اب بالکل یہ بالٹی
اپنی اصل شکل میں آ چکی ہے، کالا کلر اس کا ختم ہو چکا ہے۔ بابا جی نے مسکرا کر فرمایا بیٹا بات بھی یہی ہے، تجھے سمجھانا چاہتا تھا، جیسے بار بار پانی اس بالٹی میں ڈالنے سے بالٹی صاف ہو گئی ہے، ایسے قرآن پاک کو بار بار پڑھنے سے پھر پڑھنے سے دل کا زنگ علود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، دل معطر ہو جاتا ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے پھر اللہ اس دل میں بسیرا فرماتا ہے۔ پھر جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے جو وہ حاجت دل میں رکھتا ہے۔ فرمایا بیٹا بات بھی یہی ہے، جا تو نے ایک مرتبہ قرآن پڑھا، تو نے ایک آیت قرآن کو پڑھا، تو نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھا، تو نے سوچ لیا سمجھ لیا کہ میرا دل پاک ہو گیا، ایسا نہیں، بار بار پڑھ، پھر پڑھ۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ایک ہی دن میں اگر 1000 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو پھر بھی دل یہی کرے گا کہ کاش میں قرآن ہی پڑھتا رہوں۔ آؤ تو صحیح نا، اس سے دل لگاؤ تو صحیح نا۔ اے قول محمد قول خدا، بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کریم اللہ ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن والوں سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن کو سینے سے لگانے والا بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔